ہم تو چونکہ عالم دین ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں اتنی غلط قسم کی اذانیں، اشہدو انا محمد انا، او بھائی اتنا لمبا نہیں کرنا ہے، یہ نون زبر نہ ہے، خالی آپ اس میں لگا الف مدہ بنا دیا پورا آپ نے۔ میں بہت سی مساجد میں جاتا ہوں، نا اہل کمیٹیاں، بالکل نا اہل، نہ کوئی دینی کام ہو رہا ہے، نہ چندے کا صحیح استعمال ہو رہا ہے، نہ امام کے انتخاب کے اندر کوئی انہوں نے احتیاط کی ہے، نہ انہوں نے جو حافظ صاحب تراویح پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں اس کا کوئی کرائٹیریا مقرر کیا ہوا شرعی لحاظ سے۔ امام صاحب کو نہ تقریر آتی ہے نہ بیان آتا ہے۔ یعنی ایک مسجد ایسی میں نے دیکھی جس میں ہم نے بھی نمازیں پڑھی، 25 سال تک صرف ایک حافظ صاحب نماز پڑھاتے رہے، وہ عالم بھی نہیں تھے۔ اب وہی کتابیں کہیں سے لی، 25 خطبات اور 12 تقریریں ان سے تیار کرا کے پبلک کو کچھ چاہیے، نوجوان کے چیلنجز علیحدہ ہیں، ان کے کرنٹ ایشوز علیحدہ، انہیں کوئی پرواہ نہیں، ادھر کی پکڑ ادھر کی پکڑ، چلو جی 25 سال گزار دیے۔ اور جب 25 سال ختم ہوئے تو جو کمیٹی کی باقیات رہ گئی تھی ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے کو بٹھا دیا، وہ بھی حافظ قرآن عالم مفتی نہیں تھا، اب 25 سال اور بھگت لو۔ جو 25 سال اس کے بعد پھر اگلے فرض کر لے کر 25 سال بیٹا بھی زندہ رہے، 50 سال سے زیادہ عمر تو نہیں ہوگی آدمی کی جو بیٹھے ہوئے تھے سامنے، کچھ سیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ اس طرح کمیٹیاں نا اہلوں کو بٹھا دیتے ہیں۔ مؤذن صاحب کو اذان تک دینی نہیں آتی، لہنے جلی کے ساتھ اذانیں دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ ہا غائب، حی علی الفلاح ہا غائب، حی علی الفلاح، حی علی آؤ تم، فلاح لا کی طرف، لا من نہیں، آؤ تم نہیں کی طرف، یہ بول رہے ہوتے ہیں مؤذن صاحب، آؤ تم نہیں کی طرف، آتی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اس اذان کا ادب کرنے کا حکم ہے جو بالکل تجوید کے ساتھ دی جائے، ورنہ علماء نے فرمایا ایسی اذان سننا بھی ناجائز ہے جو لہن جلی کے ساتھ دی جائے۔ ہم تو چونکہ عالم دین ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں اتنی غلط قسم کی اذانیں، اشہدو انا محمد انا، او بھائی اتنا لمبا نہیں کرنا ہے، یہ نون زبر نہ ہے، خالی آپ اس میں لگا الف مدہ بنا دیا پورا آپ نے۔ ایسے یہ اللہ اکبر، اللہ، اس کا معنی کیا ہو گیا؟ کیا خدا ہے؟ یہ لمبا کرنے سے یہ بن جائے گا، اللہ بن جائے گا، پھر حمزہ کا حمزہ میں ادغام ہوا ماموس کے قاعدے کے مطابق تو اللہ ہو گیا۔ اس کا ترجمہ ہے کیا اللہ ہے؟ اب اللہ اکبر کہا تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کیا اللہ بڑا ہے؟ اور ایسی اللہ اکبر، اکبر، اکبار جمع کا صیغہ ہے، یعنی اللہ بہت سے اللہ بڑے، یہ پورا اذانوں کے اندر۔ پھر تراویح کے اندر جس امام کو کھڑا کیا جاتا ہے، صاحب تراویح پڑھانے آ گئے، بہت ہی کم کمیٹیاں ایسی ہیں جو ان سے یہ پوچھتی ہیں کہ تمہیں علم دین بھی حاصل ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے آپ کی قرات بہت اچھی ہے، آپ بہت خوبصورت تجوید سے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو لوگوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ کو غسل کے فرائض بھی آتے ہیں؟ کپڑے پاک کرنے آتے ہیں؟ کتنے حافظ قرآن ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں صاحب یہ کپڑوں پہ یہ لگا تھا وہ لگا تھا، میں نے تو ایسی نماز پڑھ دی، کیا یہ ناپاکی تھی فلاں تھی؟ بھائی پوچھیں، انٹرویو لینے کا واجب ہے، انٹرویو لینا، کمیٹی کو بٹھائے سامنے، بتاؤ یہ سب چیزیں تمہیں آتی کہ نہیں آتی؟ آتی ہوں گی تو پھر ہم کھڑا کریں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیوی کو کپڑے پاک کرنے نہ آتے ہوں، تمہاری اور تمہارے بچوں کے ناپاک کپڑے ایک ہی واشنگ مشین میں ڈال کر دھو کر آخر تک ناپاک طریقے سے وہ استری کر کے اور تمہیں کپڑے پہنا کے بھیج دیں، اور تم ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھا کر ہمارے پورے نمازیوں کی نمازیں برباد کرو گے، اور وبال کمیٹی پر ہوگا کیونکہ کمیٹی نے اس کو کھڑا کیا تھا، یا ان تمام نمازیوں پہ ہوگا جنہوں نے مل کر اس کا انتخاب کیا تھا، تو پھر میدان محشر میں پتہ چلے گا یہ نمازیں تو تمہاری ہوئی نہیں۔ اس لیے پہلے بتاؤ کہ تمہاری بیوی کو بھی کپڑے پاک کرنے آتے کہ نہیں آتے؟ کوئی پوچھے گا یہ؟ نہیں۔ بڑی بڑی اہل سنت کی مساجد اور دین کا کام بالکل بھی نہیں ہو رہا اس میں۔ ایک میرا شاگرد ہی تھا، اس کی بڑی مسجد میں مجھے بیان رکھوایا، میں نے کہا بتاؤ کیا کام کر رہے ہو یہاں؟ کچھ بھی نہیں، ختم قادریہ ہوتی ہے مہینے میں ایک بار۔ میں نے کہا ماشاءاللہ درجات کی بلندی کے لیے آپ نے بہت اچھی چیز کا انتخاب کیا، منع نہیں، لیکن یہ بتاؤ تم عالم دین ہو، تم یہاں پہ کیوں نہیں کلاسز سٹارٹ کرتے؟ عالم بناؤ، مفتی بناؤ، شارٹ کورسز بناؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ آپ کیا حرام کر رہے ہیں، کیا حرام کما رہے ہیں، علم دین عام کرو۔ اتنی بڑی تمہاری مسجد اور تمہارا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔